بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1440 ہجری کا حج بہت ہی قریب ہے، تو حج کے حوالے سے چند ہدایات ارادہ ہوا اور ساتھیوں کا اصرار بھی تھا کہ جو حاجی حضرات ہیں ان کے لیے شرعی لحاظ سے کچھ ہدایات ان تک پہنچا دی جائیں تاکہ ان کے یہ ایام جو مبارک ایام ہیں ضائع نہ ہوں اور وہ حج کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا سکیں۔ حج کے بارے میں علماء کے بیانات الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، تحریری شکل میں بھی، یوٹیوب پہ بھی، اور خود میرے بیانات بھی بہت موجود ہیں۔ تو آج جو میں بات کروں گا وہ تھوڑی مختصر بات ہوگی، کیونکہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو مگر جامع ہو۔ تو حاجیوں کے لیے جو ہم نے علماء سے کچھ باتیں سنی ہیں وہ میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ حاجی حضرات کو چاہیے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو فرض صرف زندگی میں ایک بار ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے ایک مخصوص طریقے سے۔ تو یہ عبادت بار بار واجب نہیں ہوتی، نفلی کوئی کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ زندگی میں ایک بار فرض ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ صرف ایک ہی بار کر پاتے ہیں، جن کو اللہ نے گنجائش دی وہ بار بار کرتے ہیں، لیکن ان کے وسائل بہت خرچ ہوتے ہیں اور بہت مشکل عبادت ہے یہ، خاص طور پہ حج کے جو 5 دن ہیں، جو منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، اور پھر جو بقرعید کے دنوں میں طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ تو ان ایام کو قیمتی کیسے بنایا جائے، اس کے بارے میں پہلے سے مسائل سیکھے جائیں، بہت لمبی ڈیٹیل ہے ان مسائل کی، لیکن اعمال کا جو کرنے کا جو کام ہے حج کے ایام میں، اس میں ایک بہت بڑی مسٹیک حاجیوں سے یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے وہ کوئی شیڈول بنا کے نہیں جاتے کہ ہم نے وہاں کرنا کیا ہے، کس وقت کون سی عبادت کرنی ہے، کس عبادت کو زیادہ فوکس کرنا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حاجیوں کا سارا دن سوچ میں ہی گزر جاتا ہے۔ کیونکہ میں نے بھی حج کیا ہے اور مجھے بھی اللہ نے 3-4 مرتبہ وہاں بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو خود اپنا بھی ایک تجربہ ہے اور لوگوں کے حالات سے بھی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کی پہلے سے پلاننگ نہیں کرتے تو وقت پہ پھر وہ کام نہیں ہوتا۔ اکثر حاجی حضرات ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، سوچنے میں گزر جاتا ہے، آنے جانے میں ہی سارا ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو آپ پہلے سے وہاں بیٹھ کے پلان بنائیں کہ ان ایام میں آپ نے کرنا کیا ہے، تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اشراق پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، کتنا صدقات و خیرات کرنے ہیں، تسبیحات کتنی کرنی ہیں، یہ سب پہلے سے اپنے معمولات کو دیکھ کر آپ نے ایک شیڈول تیار کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیت اللہ کے قریب وقت گزارا جائے۔ لوگ ہوٹلوں میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، شاپنگ میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، خریداری بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اس کے لیے بھی کچھ دن متعین کر لیں کہ بھئی جانے سے 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے ہم خریداری میں گزار لیں گے۔ اب ظاہر ہے اگر آپ پہلے سے یہ پلان نہیں کرتے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سارا دن خریداری میں گزر جاتا ہے، کیونکہ مارکیٹیں تو بھری ہوئی ہیں، آپ جب جائیں گے تو ہر چیز آپ کو اپنی طرف کھینچے گی۔ جس بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے، وہ اس سے غافل ہو جاتا ہے انسان اور بازاروں میں ٹائم ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ شاپنگ کے لیے بھی ٹائم رکھیں، لیکن اس میں پہلے سے متعین کر لیں بھئی یہ 2-3 دن ہمارے صرف شاپنگ میں ہی ہوں گے، اس کے علاوہ ہم نے عبادت میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنا ہے۔ اور ہر عبادت دوسرے مقام پہ ہو سکتی ہے، ایک عبادت ایسی ہے جو وہیں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی۔ وہ عبادت ہے بیت اللہ کا قرب، بیت اللہ کی زیارت اور بیت اللہ کا طواف۔ یہ تینوں مستقل عبادتیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بیت اللہ کا طواف کرنا ہی عبادت ہے، ایسا نہیں ہے۔ بیت اللہ کے قریب بیٹھنا، بیت اللہ سے اپنے رخسار لگانا اور بیت اللہ کی زیارت کرنا، یہ سب چیزیں عبادت میں داخل ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کوشش کرتے تھے قریب سے قریب بیت اللہ کے کوئی جگہ مل جائے، چاہے رش میں ہی ہو، وہاں جا کے اپنا ٹھیا لگا کے بیٹھ جائیں، وہیں تسبیحات کرتے رہتے تھے، وہیں اپنے ساتھ وہ تھرموس لے جایا کرتے ہیں جو چائے وغیرہ جس میں ہو، تاکہ وقت ضرورت ہمیں اٹھ کے جانا نہ پڑے۔ تو اس طرح آپ اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ تو وہاں آپ اپنا کوئی معمول متعین کر لیں کہ اتنی تلاوت آپ نے روز کرنی ہے، اتنی صبح و شام کی تسبیحات کرنی ہے۔ دوسری چیز جس کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ میں اور خاص طور پر حج کے دوران کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں بہت لمبی دعائیں کرنا اور بہت کثرت سے دعائیں کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی ان عبادات کی تکمیل ہوتی نہیں جب تک اس میں لمبی دعائیں نہ مانگی جائیں، یعنی اس میں کرنے کے کام ہی دعائیں۔ ان میں سب سے پہلا موقع جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے۔ پہلی نظر کا مطلب جیسے ہی آپ حج کے لیے پہنچے ہیں
تو لوگ یہ تکلف کرتے ہیں کہ منہ نیچے کر کے جاتے ہیں کہ بھئی پہلے نظر، یعنی جب ہم قریب جائیں تو نظر پڑے، ورنہ ایسا نہ ہو پہلے نظر پڑ جائے تو پھر دعا جو ہے اسی وقت مانگنی پڑے گی. تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کی بیت اللہ پہ نظر پڑی تو آپ اور قریب سے قریب چلے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں آپ قریب سے قریب پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد آپ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کریں. یہ موقع ہے جس میں لمبی دعا مانگنی چاہیے. دوسرا موقع صفا اور مروہ کی سعی پر. وہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کی ایک نیک بندی نے اللہ کی خاطر دوڑ لگائی تھی اور اللہ نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا اور پانی کا چشمہ جاری کیا جس سے آج تک حاجی سیراب ہو رہے ہیں. تو وہ ایک بہترین موقع ہے صفا اور مروہ کی سعی کے دوران. جب ہم سعی پہ یعنی پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھتے ہیں تو اس وقت بھی لمبی لمبی دعائیں مانگنا، اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرنا یہ سنت ہے. مشاہدہ ہے کہ کچھ لوگ تو اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہاں بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لمبی دعائیں نہیں مانگتے. تیسرا موقع ہے عرفات. عرفات کے میدان میں تو اصل عبادت ہی دعا ہے، اور اس میں تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مغرب کی نماز بھی نہ پڑھو، بلکہ مغرب کی نماز مزدلفہ میں عشاء کے ساتھ پڑھی جائے گی. تو عرفات کے میدان میں بھی بہت لمبی دعائیں اور اپنے آپ کو ذلیل کر کے دعا مانگنا یہ سنت عمل ہے. یہ ایسا موقع ہے دعا کا جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. ہم نے وہاں علماء کو، بزرگان دین کو دیکھا ہے کہ زوال کا وقت شروع ہوا، انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر سے عصر تک اور پھر عصر سے مغرب تک بہت لمبی دعائیں مانگتے ہیں. یعنی کئی گھنٹوں کا ٹائم ہے یہ، اور وہ مسلسل مانگتے ہی رہتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی علماء کو وہاں دیکھا کہ وہ اپنے پگڑی اور ٹوپی اتار کے مٹی میں ناک رگڑتے ہیں، اور یہ سنت عمل ہے کہ دھوپ میں مٹی میں ناک رگڑ کے وہاں اللہ سے خوب دعائیں مانگی جائیں. لیکن وہاں بھی بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ میلے ٹھیلوں میں لگ جاتے ہیں، کہ اجتماعی طور پر ایک ذکر کے حلقے لگ جاتے ہیں اور اجتماعی طور پر وہ ایک واعظ و نصیحت کی مجلس لگ جاتی ہے. تو یہ موقع ہے دعائیں مانگنے کا، یعنی لوگ پھر دعا سے غافل ہو جاتے ہیں. تو عرفات کے میدان میں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ خوب لمبی دعا مانگیں جب تک آپ یعنی عرفہ کا وقوف ہے تو اس میں خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور چوتھا موقع دعا کا وہ ہے رمی. جب ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماریں تو شیطان بہکانے کے لیے آیا، تو ہمیں وہاں پر ایک نشانی قائم کر دی گئی ہے ہمارے لیے، ایک پتھر بنا دیا گیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری تھی. تو وہاں شیطان کو کنکری مارنے کے بعد، وہ عبادت کرنے کے بعد وہاں بھی لمبی دعائیں مانگنا یہ بھی سنت عمل ہے اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تو اس وقت بھی لمبی دعا مانگنی چاہیے. تو یہ چار مواقع پر خاص طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ حج اور عمرے کے موقع پر ہمیں خشوع و خضوع نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے، دھکم پیل ادھر سے ادھر، وہ اسی میں ہی ٹینشن میں ہی ٹائم گزر جاتا ہے. تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہم سے کیا عبادت ہوگی. تو یاد رکھیے یہی حج ہے. آپ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں، دل لگے یا نہ لگے. یہ جو دھکم پیل اور ٹینشن ہو رہی ہے یہ سب اللہ کے دفتر میں لکھی جا رہی ہے چیز. ایک صاحب عمرہ کرنے کے لیے گئے، آ کے کہنے لگے کہ بھائی میں تو اپنی مسجد میں زیادہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوں، وہاں عمرے میں تو رش اتنا تھا، مجھے تو وہاں نماز میں خشوع و خضوع ہی نصیب نہیں ہوا. تو یہ غلط بات ہے. بھائی ایسے خشوع و خضوع کا کیا کرنا ہے ہم نے جس پہ اللہ راضی نہ ہو. آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلا کر نماز کی توفیق عطا فرمائی. رش کی وجہ سے دھکم پیل ہو رہا ہے، خشوع و خضوع نہیں ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ اسی طرح ہماری نماز کو قبول کرے گا. دل نہیں لگ رہا دعا میں تو اللہ اسی طرح ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. تو جو کام آپ سے ہو رہا ہے وہ کر لیں، جو نہیں ہو رہا وہ چھوڑ دیں آپ. اور برداشت حج میں ہمیں سیکھنی ہے. یہ بھی حج کا بہت اہم حکم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں بے حیائی کی بات نہیں کرنی ہے اور فسق و فجور کی بات نہیں اور جدال کی بات نہیں کرنی، گالی گلوچ اور یہ سب چیزیں حج میں نہیں ہیں. تو اس میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، برداشت کرنا ہے. برداشت ہم نے دیکھا ہے کہ عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ میں جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو بہت ٹینشن ہوتی ہے، بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، تو چڑچڑاپن آ جاتا ہے طبیعت میں، انسان کا دل چاہتا ہے بات بات پہ لڑنے کا. تو ایسے موقع پہ صبر سے کام لینا ہے تاکہ حج ضائع نہ ہو. اور حج مبرور کی علامت کیا ہے کہ انسان سے گناہ چھوٹ جائیں. جانے سے پہلے آپ کی جو کنڈیشن تھی، گھر آنے سے پہلے آپ مکمل چینج ہو چکے ہوں. اگر مکمل چینج ہو چکے ہوں گے تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حج مکمل قبول کر لیا ہے، ورنہ جتنی چینجنگ ہوئی ہے اتنا قبول کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے حاجی حضرات حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاجات کو پورا کرے اور ان کے حج کو اللہ تعالیٰ
مقبول فرمائے، اور ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔